بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. ولفظ ابن ماجة: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، اے اللہ میری حالت پہ رحم فرما دے، وعافنی، اے اللہ مجھے عافیت والی زندگی عطا فرمائے، وحدینی، اے اللہ دین اور دنیاوی معاملات میں میری رہنمائی فرمائے، ورزقنی، اللہ جب تک میرے بدن میں جان ہے اللہ مجھے رزق کی ضرورت ہے، ورزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرمائے۔ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی روایت میں اس لفظ کے اضافے کے ساتھ ہے وجبرنی، اے اللہ جو میرے نقصانات ہیں ان نقصانات کو اللہ تو پورا فرما لے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے مغفرت فرمائے، وارحمنی، اے اللہ میری حالت پہ رحم فرما لے، وعافنی، اے اللہ مجھے عافیت والی زندگی عطا فرمائے، وحدنی، اے اللہ دین دنیا دونوں اعتبار سے مجھے ہدایت عطا فرمائے، وجبرنی، اللہ میرے دین کے اندر اور دنیاوی معاملات میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے اللہ اس کو پر کر دے، ورزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرمائے، ورفعنی، اے اللہ مجھے دنیا میں بلندی عطا فرمائے، رفعت عطا فرمائے۔ یہ نبی علیہ السلام دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور دعا جو ہے مختصر ہے، وہ کم سے کم 2 بار زیادہ سے زیادہ جب تک آپ دوسرے سجدے کے لیے نہیں جھکتے اس وقت تک دعا کو جاری رکھنا ہے۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما لے، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما لے۔ یہ 2 دعائیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہے دونوں سجدوں کے درمیان۔ اے اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ مجھے معاف فرمائے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ جبکہ جو دوسری دعا ہے اس دعا کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام قسم کی بھلائیوں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان ہونے کے ناطے انسان بھول چوک سے مرکب ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے، تو لہٰذا انسان کو ہر حال میں اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی ہونے کے باوجود لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، اس کے باوجود نبی علیہ السلام روزانہ 70 بار، ایک روایت میں 100 بار اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اسی لیے نماز سے سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ رب العالمین ہر مشکل سے اس کو نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی مالی تنگی میں اگر گرفتار ہے یا اولاد کے اعتبار سے انسان اگر بے اولاد ہے یا قحط سالی کا مسئلہ ہے تو بھی قرآن مجید نے جو نسخہ دیا ہے وہ استغفار کا دیا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، میری قوم کثرت کے ساتھ رب العالمین سے استغفار مانگ لیا کرو، انہ کان غفارا، کیونکہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا ہے،
یرسل السماء علیکم مدرارا، جس قحط سالی کو تم فیس کر رہے ہیں، جس قحط سالی کے ایام سے تم گزر رہے ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے بارش آئے گی، خشک سالی اور قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور جو تنگ دستی کا، جس بے روزگاری سے تم گزر رہے ہو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے مال کے اندر بھی اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات، اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ نسخہ کیا دیا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار مانگا کرو۔ تو یہاں پر بھی اللہم اغفر لی، پہلی فرصت میں ہم اللہ رب العالمین سے مغفرت کی مطالبہ کرتے ہیں۔ ورحمنی، اللہ میری حالت پہ رحم کر دے۔ انسان کی مختلف حالت ہوتی ہے، پریشانی والی حالات، بیماری والی حالات، مختلف حالتیں ہوتی ہیں، اور ہر حال میں اللہ رب العالمین جب تک رحم نہ کرے انسان ان حالات کو گزارنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وعافنی، اللہ مجھے عافیت دے، مالی اعتبار سے بھی عافیت دے، جانی اعتبار سے بھی عافیت دے، صحت کے اعتبار سے بھی عافیت دے۔ جس محلے میں، جس علاقے میں رہتا ہوں، اس میں چادر اور چار دیواری کے اعتبار سے بھی اللہ مجھے عافیت دے۔ وحدینی، اللہ ہر معاملات میں مجھے تیری ہدایت چاہیے، اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم۔ وارزقنی، اللہ تو رزاق ہے، وانت خیر الرازقین، سب سے بہترین رزق دینے والی ذات تیری ذات ہے۔ وارزقنی، اللہ مجھے رزق بھی تو عطا فرمائے۔ وجبرنی، اللہ جو میرے نقصانات ہے، کمی ہے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، نمازوں کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے، عام جو عبادات کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے، معاملات کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے، اور دنیا داری میں جو کمی بیشی مجھ سے رہ گئی ہے، وجبرنی، اللہ ان کمیوں کو تو پورا فرمائے۔ ورفعنی، اللہ مجھے دنیا میں ان سب کے باوجود انسان کی خواہش ہوتی ہے، انسان کے پاس عافیت بھی ہو، انسان کے پاس مال و دولت بھی ہو، انسان کے پاس اولاد بھی ہو، پھر بھی انسان کے فطرت میں اللہ رب العالمین نے بات رکھی ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے مجھے دنیا میں عزت ملے، دنیا میں مجھے رفعت ملے۔ تو ورفعنی، اللہ عزت اور ذلت دینے پر بھی تو قادر ہے۔ اللہ میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، ایک سجدہ کر چکا ہوں، دوسرا سجدے میں جانے سے پہلے میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے روئے زمین میں رفعت عطا فرمائے۔ کیوں؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ مالک الملک، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے تو بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے تو بادشاہت اسے اٹھا لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے۔ تو ورفعنی، اے اللہ مجھے رفعت عطا فرمائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو دعائیں ہیں، اور نبی علیہ السلام کا جو قوما اور قاعدہ رکوع اور سجود کی جو دورانیہ ہوتے تھے عموماً برابر ہوا کرتے تھے۔ جناب براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی رکوع کا جو دورانیہ، وسجودہ، اور دونوں سجدوں کے جو دورانیہ، وبین السجدتین، اور دونوں سجدوں کے درمیان کا جو دورانیہ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تھے اس سے لے کے سجدے میں جانے تک کا جو دورانیہ ہے عموماً برابر ہی ہوا کرتے تھے۔ قوما کہا جاتا ہے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے کچھ دیر کے لیے انسان کھڑے ہوتے ہیں۔ قعدہ کہا جاتا ہے دونوں سجدوں کے درمیان جو انسان کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور رکوع اور سجود، یہ چاروں حالتیں نبی علیہ السلام کے عموماً برابر ہوا کرتے تھے۔ اور نماز ہے ہی ذکر کا، نماز کی ہر موڑ پہ اللہ رب العالمین کی ذکر دعا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین سنت سے موصوف نماز پڑھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔